السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ غزوہ احد کا ہم بیان کر رہے ہیں اور یہ لیکچر نمبر 107 ہے، اور آج ہم آگے چلیں گے کہ آمنے سامنے جو ہے نا کافروں کا لشکر اور آپ کا لشکر، جو کہ 700 کی تعداد رہ گئی تھی عبداللہ بن ابی کے واپس جانے کی وجہ سے، تو ان کی تعداد جو ہے نا وہ 3000 تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پہلے واضح و نصیحت فرمایا، پھر آپ نے احد کے پہاڑ کو اپنی پشت کی جانب رکھا ہے پیچھے، تاکہ پیچھے سے دفاع ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ مدینہ کی طرف رکھا ہے، اور دوسری طرف نا عبداللہ بن جبیر تھے۔ یہ بڑی بات اہم ہے، اور اسی کی وجہ سے نا تھوڑا سا نقصان یا شکست ہوئی ہے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر انداز عینین نامی پہاڑی پر تعینات آپ نے فرما دیے، اور مقصد کیا تھا کہ کافر ادھر سے آئے نہ اور مسلمانوں کو پیٹھ پیچھے سے وار نہ کرے اور محاصرہ نہ کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جو ہے نا 50 تیر اندازوں کو مخاطب کر کے تاکید فرمائی کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے بھی اچک کر لے کر چلے گئے ہیں تو یہ درہ یہ اس جگہ سے نہ ہلنا یہاں تک کہ میرا حکم تم تک پہنچ جائے، اور اگر یہ بھی دیکھ لو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل ڈالا ہے، تب بھی میرا پیغام آنے تک ادھر ڈٹے رہنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے مال غنیمت حاصل کرنا شروع کر دیا ہے، آپ پہلے فرما رہے ہیں، تو پھر بھی ہمارے پیچھے نہ آنا، اپنا ادھر ہی رہنا، ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، تم نے یہ درہ یہ پہاڑی 50 تیر اندازوں کو کہا نہیں چھوڑ۔ اور یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر تم یہاں تک دیکھو کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے، تب بھی ہماری مدد کے لیے نہ آنا، نہ ہمارے دفاع کے لیے آنا، بس دور سے جو ہے نا گھوڑوں پر اگر کوئی تیر اندازی کرنا ہو تو کرنا، تو باقی ادھر ہی رہنا۔ یہ آپ نے اتنا، یعنی کہ کتنے الفاظ فرمائے، فتح ہو یا شکست ہو وہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تم دیکھو کہ کافر ہمیں قتل کر رہے ہیں، جگہ نہیں چھوڑنی۔ تم یہ دیکھو ہمیں فتح ہو گئی ہے، جگہ نہیں چھوڑنی۔ اب تم نے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پرندے ہمیں اچک کر لے گئے ہیں، جگہ نہیں چھوڑنی۔ تم یہ دیکھو کہ ہم مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، جگہ نہیں چھوڑنی۔ پھر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، آپ نے نا نمازوں کی صفوں کے طریقے پر نا صفیں ترتیب دی، آپ با نفس نفیس خود صفیں ٹھیک کرتے جا رہے تھے، اور ساتھ ساتھ آپ صحابہ کرام میں مورچہ بندی بھی کر رہے تھے۔ اگر کوئی مجاہد صف سے آگے ہوتا یا پیچھے نظر آتا تو آپ اسے فوراً جو ہے تاکید فرما دیتے تھے، فرمایا آگے آؤ، یعنی کہ جس طرح نمازوں میں نے اس طرح صفیں آپ نے بندوائی ہیں۔ پھر آپ نے ایک اور ہدایت دی، امام طبری نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں اپنی جگہ پر جمے رہنا، یعنی کہ جب میں کہوں حملہ کرنا ہے اس وقت حملہ کرنا ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ افراتفری برپا نہ ہو، کہ قیادت ایک ہاتھ کے اندر رہے، ایک ہاتھ کے اندر۔ اب مسلمانوں کی پوزیشن کیا تھی؟ بڑی کمزور تھی، سامنے 3000 لشکر ہیں جی، اور 70 مسلمانوں میں صرف زیرہ پوش تھے، اور ایک گھوڑا، ہاں جی، جبکہ فوج ان کی فوج میں 700 زیرہ پوش جنگجو موجود تھے، یعنی کہ سمجھ لیں 700 اور 3000۔
پھر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن جبیر کو جبل عینین پر متعین فرما کر یعنی کہ وہ واحد سوراخ بند کر دیا جہاں سے دشمن حملہ کر سکتا تھا، اور انہوں نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا منذر بن عمر کو اور سیدنا زبیر کو اور مقرر فرمایا کہ وہ خالد بن ولید اگر ادھر سے آ سکتے ہیں ان کی راہ روکنی ہے اور ان کو آگے نہیں بڑھنے دینا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک اقدامات کیے تھے۔ یہ آگے چل کر ہم بات کریں گے، یہ صحابہ کرام سے کچھ غلطی ہوئی ہے جس سے فتح جو ہے وہ شکست میں بدلی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تلوار نکالی اور تلوار نکال کر فرمایا مجھ سے یہ تلوار ادائے حق کی شرط پر کون لے گا، یعنی کہ جس کو میں تلوار دوں وہ اس کی شرط بھی پوری کرے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام سارے آگے لپکے کہ ہمیں آپ یہ تلوار دیں، ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ حتیٰ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام، عمر بن خطاب نے بھی کہا یہ تلوار ہمیں دے، تو آپ نے نہ دی۔ تو آپ نے نا پھر یہ ایک صحابی تھے تو آپ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سے جو بھی آپ شرط طے کریں مجھے قبول ہے، یہ تلوار مجھے دے دیں۔ یہ کون صحابی تھے؟ یہ کہتے ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بڑے باروب دبدبے والے بہادر تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تلوار کا حق یہ ہے کہ اس کی شرط یہ ہے کہ اس تلوار سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرنا اور کسی کافر سے مقابلے کے درمیان بھاگنا نہیں۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ اتنا مشرکین پر تلوار چلاؤ کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے، ٹیڑھی ہو جائے۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ٹھیک ہے میں اس شرط پر لے لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے خلاف یہ تلوار استعمال نہیں ہوگی، کافروں کو میں بھرپور قتل کروں گا کہ اس سے تلوار ٹیڑھی ہو جائے اور کوئی جو ہے نا کافر بچ کر نہیں جائے گا۔ پھر نا ابو دجانہ نے نا ایک سرخ امامہ رکھا ہوا تھا اپنے پاس، وہ جب ان کی یہ نشانی تھی جب وہ اپنے نا سر پر باندھ لیتے تھے تو صحابہ کرام سمجھ جاتے تھے کہ اب جو ہے نا یہ موت کی پگڑی انہوں نے پہن لی ہے، یعنی کہ موت یا فتح۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب انہوں نے تلوار لی تو اپنا سرخ امامہ نکالا اور اپنے جو ہے نا باندھ لیا۔ باندھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سرخ امامہ نکالا، سر پر باندھا، پھر دونوں صفوں کے بیچ میں حسب معمول خوب تن کر چلنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی متکبرانہ چال دیکھی تو فرمایا اللہ کو یہ چال پسند نہیں، لیکن اس موقع پر جنگ کے موقع پر پسند ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ ابو دجانہ کافروں کو دکھا رہے تھے نا متکبرانہ چال، تو فرمایا کہ جہاد میں یہ ٹھیک ہے، جہاد میں نعرے لگانا، بہادری والی باتیں کرنا، تکبر آنا تاکہ کافر پر رو پڑے، یہ ٹھیک ہے۔ مسلمان بھائی کے مقابلے میں آپ تکبر نہیں کر سکتے۔ پھر نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اس لشکر کا جھنڈا علی کو عطا فرمایا۔ آپ نے پوچھا کہ کافروں کا جھنڈا کس نے اٹھایا ہے؟ کہا کہ طلحہ نے۔ یہ آپ سمجھ لیں اس کی اہمیت، یعنی کہ جھنڈے ہوتے تھے، ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ کس کا لشکر ہے، اور اتنی اہمیت تھی اس جھنڈے کی ہوتی تھی کہ سارا لشکر دشمن کا نا اس جھنڈے والے پر یلغار کرتا تھا، کیونکہ جھنڈا گر گیا افراتفری برپا ہو جاتی تھی، شکست ہو جاتی تھی، تو پھر بہادر آدمی کو جھنڈا دیتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کافروں نے کس کو جھنڈا دیا ہے؟ انہوں نے کہا طلحہ بن ابی طلحہ کو۔ تو آپ نے فرمایا پھر ان سے بڑھ کر وفا نبھانے کا تو ہم رکھتے ہیں۔ تو آپ نے نا پھر بنو عبد الدار کے ایک فرد کو علم دیا،
تو یعنی کہ انہوں نے اگر اپنے اسی خاندان کے کافروں کو یہ علم دیا ہے تو ہمارے انہی خاندان سے مسلمان ہیں، تو عبدالدار کو پھر انہوں نے علم دیا، یعنی کہ طلحہ بھی کافروں میں عبدالدار کی طرف سے تھا، اور یہ جو ہے نا مسلم بن عمیر کو جو ہے نا یہ جھنڈا عطا کیا۔ اور پھر یہ نا کوڈ ورڈ ہوتا ہے، تو اس میں یہ کوڈ تھا مسلمانوں کا، امت امت مارو مارو۔ پھر نا اب 3000 جنگجوؤں پر مشتمل یہ لشکر، اس کے اندر 200 گھوڑا سوار تھے، اور دائیں طرف کی کمان خالد بن ولید کے حوالے تھی، یہ دائیں بائیں ہوتا تھا نا، اور بائیں طرف کی کمان اکرمہ بن ابو جہل کے حوالے تھی، اور پیدل جو چل رہے تھے ان کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہے تھے، تینوں سردار تھے، اور بعض کی قیادت کہتے ہیں عمر بن عاص کر رہے تھے، اور ایک اور تھے عبداللہ بن ابی ربیہ، کہتے ہیں یہ سب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت لڑنے آئے تھے مسلمانوں کے خلاف، یعنی کہ 4-5 سپہ سالار، اکرمہ، ابو جہل، یہ عمر بن عاص، یہ سب مسلمان ہو گئے تھے۔ اب سپہ سالار اعلیٰ کون تھا؟ ابو سفیان، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یعنی احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ اب نا ابو سفیان نے ایک چلاکی کی، اس نے نا کہا کہ میں پوری طرح تیار کروں، کیونکہ جھنڈا جس کے ہاتھ میں ہو نا تو وہ بڑی اہمیت والا ہوتا ہے، تو اس نے جان کے غصہ دلانے کے لیے یہ باتیں کی، کہا کہ اگر جھنڈا گر گیا نا تو لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، جاتے رہیں گے، اور وہ میدان سے بھاگ جاتے ہیں۔ پھر کہا آج پھر قوم کا پرچم تمہارے پاس ہے، اگر حق ادا کر سکتے ہو تو بڑی خوشی سے ادا کرو، نہیں کر سکتے تو ابھی بتا دو کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر دیں تو ہم کوئی اور بندوبست کر لیں گے۔ ابو سفیان کا مقصد تھا کہ میں دیکھوں، وہ اب غصے میں آ گئے، اب بنو عبدالدار کو تاؤ آ گیا، انہوں نے کہا دھمکیاں دی، قریب تھا اس پر حملہ کر دے، ہم سے جھنڈا نہ لینا، ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ ابو سفیان نے چلاکی سے دیکھا کہ میں یہی تو چاہتا تھا کہ ان کو غصہ دلاؤں، یہ غصے میں آ کر کے ہم اس کا حق ادا کریں گے، تو اس نے نا یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف نا خوب اس کو بھڑکا دیا۔ اب اس نے ایک اور چلاکی کی، کیونکہ جنگ ہے ہی چلاکی کا نام، اس نے نا ابو سفیان نے نا صحابہ کرام کی طرف پیغام بھیجا، کن کی طرف؟ انصار کی طرف۔ اس نے کہا یہ مکہ سے توبہ نوز ملا جو بگوڑے آئے ہوئے ہیں ادھر، ہماری دشمنی سے ان سے ہے، صحابہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں، تو جو آپ ہیں انصار مدینہ کے، ہمیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں، اگر آج اسی وقت آپ نبی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ہم آپ سے جنگ نہیں لڑیں گے۔ یعنی کہ ایک چال تھی کہ انصار جو ہے نا نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ چھوڑ جائے، لیکن وہ اتنے ثابت قدم تھے، انہوں نے جو ہے نا کہا کہ ہم تو نبی علیہ السلام کا ساتھ دیں گے، تو جو کرنا ہے کر لے، ان کا دشمن ہمارا دشمن، نبی علیہ السلام کا دوست ہمارا دوست۔ تو ابو سفیان کی چال ناکام ہوگی، اور نا اس موقع پر نا ابو عامر ایک بندہ تھا جو مکہ گیا ہوا تھا، اس کو نبی علیہ السلام نے فاسق کہا تھا، اس نے نا مکہ والوں کو بڑا یقین دلایا تھا کہ ہم سردار ہیں اور میری بات جو ہے نا مانی جاتی ہے۔ تو اب یہ احد میں آیا تو اس نے نا خطاب کیا مدینے والوں کو، او مدینہ والو، اے اوس والو، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں ابو عامر ہوں، تمہارا سردار۔ تو انصار نے آگے سے کہا اور فاسق، تیرے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، تو اپنے آپ کو سردار سمجھ رہے؟ ہمارے سردار نبی علیہ السلام، اس کا ادھر ہی ان کے سامنے بھی ذلیل ہوا، ان کے سامنے اس نے نا اپنا رکھا تھا جی میری بڑی بات مانتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ میں ایک آواز لگاؤں گا تو انصار سارا نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائیں گے، تو وہ ناکام ہو گئے، دونوں طرف سے ذلیل ہوا۔ انصار نے ان کو نا یہ اچھا جو ہے نا وہ جواب دیا ہے، تو بعد میں شرمندہ ہو کر کہنے لگا اصل نا میرے بعد میری قوم کو نا شر پہنچ گیا ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ اب نا
یہ نا عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں احد میں، پتہ ہے نا، میں نے بتایا تھا 14 غالباً عورتیں تھیں یا زیادہ بتائی تھی، 14 عورتیں تھیں، اس میں ہندا بھی تھی۔ وہ نا گیت گا گا کر شعر و شاعری کر کر کے بدر میں جو قتل ہوئے تھے نا رشتہ دار، ان کا خون گرما رہی تھی کہ انتقام بدلہ، ہم طاقت والے ہیں، تو دیکھو کہ ہم تمہارے ساتھ آئی ہیں۔ حتیٰ کہ ہند جو تھی نا، ہند یہ کہتے دائیں بائیں گھوم رہی تھی اور شعر و شاعری کر رہی تھی، حتیٰ کہ کہتے اتنی گندی اس نے شعر و شاعری کی ہے، وہ تاریخ دانوں نے کہا ہم نقل نہیں کر سکتے، یعنی اس نے کہا کہ اگر مختصر سمجھ لے کہ اگر تم جیت گئے تو ہم تمہیں گلے سے لگا لیں گے، وہی تو ہم بستر میں فلاں فلاں، اور اگر تم شکست کھا گئے تو ٹانگیں مار کے تمہیں بھگا دے گی فلاں فلاں۔ یہ میں نے اشارتاً بات کی، انہوں نے تو بڑے لمبے شعر بولے، اور انہوں نے چونکہ یہ تاریخ سے بھی نقل کرتے ہیں نا، تو واقعی کافر تھی اس وقت، حالت کفر میں تھی، تو بڑی تو تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اتنی فحش اس نے شعر و شاعری کی ہے کہ وہ بیان کے بھی لائق نہیں ہے، کہ ہم نہیں پسند کرتے کہ کوئی اچھی کتاب میں ان کا شعر جو ہے نا ذکر ہو۔ مختصر انہوں نے یہی کہا کہ ہم تمہارا سب کچھ ہی ہیں اگر تم جیت جاؤ، نہیں تو ہم تو بستر کی رانیاں ہیں۔ اب جب یہ باتیں ہوئیں، اس نے جہاں نبی علیہ السلام ادھر دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ گیت گا رہی ہیں، نبی علیہ السلام فرما رہے اللہم بی کا اجول و بی کا اصول و فی کا اقاتل حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ہاں جی، تو یہ دعا مانگ رہے تھے۔ اور پھر نا جنگ کی ابتدا ہوئی، پہلا شکار حضرت کہتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، بعض کہتے ہیں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جنگ جی چھڑ گئی۔ اب یہ ہوتا یہ تھا کہ میں نے بتایا نا کہ علم برداروں پر جنہوں نے جھنڈا اٹھایا ہوتا تھا نا، تو وہ بھی آگے بڑھتے تھے، تو دوسری طرف سے بھی جھنڈا گر گیا تو شکست، افراتفری برپا ہو جاتی۔ تو طلحہ بن ابی طلحہ بنا پہلا شکار جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، اور مسلمانوں کو آگے آ کر نا چیلنج دینے لگا، تو کہنے لگا کہ اے محمد کے ساتھیوں، تمہارا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تلواروں کی ضرب سے ہمیں فوراً جہنم میں پہنچا دیتا ہے، اور ہماری تلواریں تمہیں جنت میں پہنچا دیتی ہیں، طنز کر رہے، تو آؤ میری تلوار سے تم جنت میں چلے جاؤ یا مجھے جہنم میں پہنچا دو، تو تمہاری تو دونوں طرح خواہش پوری ہو جائے گی۔ سمجھ آ گئی بات؟ کہتے ہیں تمہیں نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم قتل ہو جاؤ تو جنت میں جاؤ گے، تو آ جاؤ میں تمہیں جنت میں پہنچا دوں گا، اور میں تمہارا دشمن ہوں نا، تو تم مجھے جہنم میں پہنچا دو۔ اب نا اس نے حضرت علی میدان میں اترے، فرمایا کہ اللہ کی قسم جب تک اللہ تعالیٰ میری تلوار کے ذریعے تجھے آگ میں نہ پہنچا دے، تیری تلوار کے ذریعے سے یا مجھے جنت میں نہ پہنچا دے، میں تو ہرگز پیچھے نہ ہٹوں گا۔ یہ کہہ کر سیدنا نا علی رضی اللہ عنہ چھلانگ لگائی اس کے گھوڑے پر یا اونٹ پر، ان پر جھپٹ پڑے، تلوار کا اتنا وار کیا اس کا پاؤں کٹ کر دور جا گرا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ جب وہ گرا نا کہتے ننگا ہو گیا، سطر اس کا کھل گیا ہے جی۔ تو وہ التجا کرنے لگا کہ رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، تو جب دیکھا کہ ننگا ہی ہو گیا تو اب دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی نے اس کے چھوڑ دیا، تو جب پوچھا گیا کہ آپ نے ان کو کیوں چھوڑ دیا، کہ ننگا ہو گیا تھا تو مجھے شرم آئی، ابھی میں اس کو ماروں۔ اس کے برعکس ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے اس کے سر پر تلوار ماری، اس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ بھی روایت ہے، اب واللہ عالم دونوں میں سے کون صحیح ہے۔ اور ابن اسحاق کی ایک اور روایت ہے، تیسری روایت بھی ہے، تاریخ میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ طلحہ بن ابی طلحہ کا قاتل زبیر بن عوام ہے، یہ صحابی رسول تھے۔ ہوا یہ طلحہ بن ابی طلحہ نے لڑائی کا چیلنج دینے لگا، یہ شخص قریش کا نہایت ماہر شاہ سوار تھا، اونٹ پر سوار ہو کر نکلا، لڑائی کے لیے للکارنے لگا، اور اس کی حد سے بڑی ہوئی جسارت کی وجہ سے صحابہ کرام عام صحابہ پر خاموشی طاری ہو گئی، لیکن سیدنا زبیر سے رہا نہ گیا، وہ نہ چیتے اور شیر کی طرح
انہوں نے ایسے چھلانگ لگائی ہے جس، اور جا کر وہ نا اس کے اونٹ پر جا بیٹھے، ادھر سے اس کو نیچے گرا لیا، پھر خود اونٹ سے کودے اور تلوار کے ایک ہی وار سے اسے ذبح کر کے رکھ دی۔ ہاں جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میری امت میں میرے حواری زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو پھر نہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر زبیر یہ جواب نہ دیتے طلحہ کا تو میں خود آگے بڑھتا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا کہ لوگ اس سے گھبرا رہے ہیں، تو میں تو خود آگے جا کر اس سے مقابلہ کرنے لگا تھا۔ اب لو جی اہم بات، وہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی نا کہ جو اس نے جھنڈا اٹھایا ہوتا تھا نا اس پر زیادہ حملے ہوتے تھے۔ اب یہ نا ابو سفیان نے تو بڑی کوشش کی جذبات میں ان کو لانے کی، تو صحابہ کرام نے نا جھنڈے والوں کی پکڑا ہے۔ پہلا اس کا جنگجو جو گرا ہے نا علم بردار، تو وہ گرتے چلے گئے ہیں۔ ہاں جی، تو علم بردار پہلا جو ہے نا ان کا گرا ہے، تو وہ طلحہ کہتے ہیں اس کا نام تھا، تو وہ گرا ہے۔ لیکن نا آغاز میں نا انفرادی مقابلے بھی ہوتے تھے تاکہ دشمن پر نا روب بنے۔ تو پہلا جی ان کا جھنڈا جس نے اٹھایا طلحہ بن ابی طلحہ، وہ ہلاک ہو گیا۔ ہاں جی، اس کے بعد عثمان بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا کافروں میں سے۔ ہاں جی، اور وہ شیر پڑتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت حمزہ آگے بڑھے، تلوار کے جوہر دکھائے، تو عثمان بھی ادھر ہی ڈھیر ہو گیا، اس کے دونوں شانے کٹ کر دور جا گرے، علم ہاتھ سے چھوٹ گیا، دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کام تمام ہو گیا۔ پھر تیسرا آگے بڑھا، اس کا نام ابو سعد بن ابی طلحہ تھا، اس نے بھی جھنڈا اٹھایا۔ اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے تا کر ایک تیر اس کے حلق پر مارا، اس کی زبان باہر نکل آئی، وہ گرا اور مر گیا، جھنڈا اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اور ابن ہشام نے کہا ہے کہ حضرت علی نے نا ابو سعد کو قتل کیا، دو روایتیں ہیں۔ پھر ایک روایت یہ ہے کہ مصافے بن طلحہ بن ابی طلحہ نے مشرکین کا جھنڈا تھام لیا، یہ چوتھا تھا۔ عاصم بن ثابت آگے بڑھے ہیں، انہوں نے اس کو پھڑکا کر رکھ دیا۔ پھر پانچواں حارث بن ابی طلحہ، اس نے جھنڈا اٹھایا، یہ سارے اسی خاندان سے ہیں۔ پھر عاصم بن ثابت نے اسے قتل کر ڈالا۔ اب ادھر ایک واقعہ ہے، ہوا یہ کہ حارث کو جب عاصم رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کر ڈالا نا، جب اس نے جھنڈا اٹھایا تھا تو اس کی ماں جس کا نام سلافہ تھا وہ بھاگی آئی، اس کا بیٹا تڑپ رہا تھا۔ اس نے ماں نے پوچھا تمہیں کس نے زخمی کیا؟ حارث کہنے لگے بس مجھے اتنا یاد ہے کہ اس نے اپنا نام عاصم کہا تھا کہ عاصم کامیاب ہو گیا۔ تو اس کی ماں سلافہ نے نظر مانی کہ اللہ نے عاصم کا سر میرے قبضے میں دیا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب بھر کر پیوں گی، اور ساتھ ہی اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص عاصم کو پکڑ کر لائے گا میں اسے 100 اونٹ انعام دوں گی۔ ماں تھی غصے میں آئی، کہا۔ تو اس کے بعد نا جلاس اس نے جھنڈا کافروں میں سے بلند کیا۔ ہاں جی، ابھی سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ ادھر سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا نیزہ مارا کہ وہ پھٹکا بھی نہ کھانے پایا اور چٹ پٹ مر گیا۔ 6 افراد مر گئے ہیں کافروں کے جنہوں نے جھنڈے اٹھائے تھے، 6 افراد۔ اب نہ ساتویں سواتہ ارتاد کہتے ہیں، اس نے جھنڈا اٹھایا، اس کو بھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے لاغ کر دیا، اب کوئی نہ آگے آئے، 7 علم بردار مار دیے ان کے۔ پھر اس کے بعد نا ان کا ایک حبشی غلام تھا جس کا نام ثواب تھا، وہ اپنی جرت کے لحاظ سے یہ اپنے پہلے سے بھی آگے بڑھ گیا جہنم میں جانے میں، ہے نا۔ اس نے کہا کہ اے لوگوں بڑی شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے، 7 علم بردار مر گئے، قتل ہو گئے، تو اب میں غلام ہوں تو میں نے یہ جھنڈا اٹھا لیا۔ جب اس کے دائیں ہاتھ میں جھنڈا تھا
تو صحابہ نے حملہ کیا تو دایاں ہاتھ اس کا کاٹ دیا، اس نے بائیں ہاتھ سے جھنڈا تھام لیا، پھر کسی نے حملہ کر کے اس کا بائیں ہاتھ بھی کاٹ دیا، اس نے نا کاٹے ہوئے ہاتھوں سے سینے پر ایسے لے کر علم کو نا اٹھائے رکھا، پھر آخر نا جھنڈا اس کے سینے اور گردن کے بیچ میں سے گر گیا کیونکہ زخموں کی تاب نہ لا سکا اور ہلاک ہو گیا۔ اس کی زبان سے آخری کلمہ یہ نکلا، اے اللہ کیا میں نے اپنی فوج کی عزت رکھ نہیں لی، غلام ہو کر میں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حیرت انگیز منظر پیش آیا، وہ منظر یہ پیش آیا کہ عبد الرحمن، یہ پتہ کون ہے؟ یہ ابو بکر کے بیٹے ہیں اور احد میں کا حالت کفر میں تھے، اور انہوں نے نا یہ دعوت دی، للکارا مسلمانوں کو، آؤ میرے مقابلے میں، سارا انہوں نے نا زیرہ پہن رکھی تھی۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جو تمہارے مقابلے میں نکلوں گا، باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب انہوں نے کہا باپ سامنے آ گیا تو ایک روایت ہے کہنے لگا اگر میرے باپ نہ ہوتے تو میں واپس نہ جاتا، یہ کہہ کر وہ لوٹ گیا کہ باپ سامنے آ گئے۔ ہاں جی، ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر اس سے لڑائی کے لیے آگے بڑھنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوڑ کر ان کو پکڑا، پیچھے لے آئے، فرمایا ابو بکر اپنی تلوار میان میں ڈال لو، اپنی جگہ لوٹ جاؤ اور اپنی موجودگی سے ہمیں فائدہ جو ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑنے نہیں دیا۔ چاہے جی ابو دجانہ کی بات کر کے مکمل کرتے ہیں، یہ تلوار جو انہوں نے لی تھی نا وہ کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ جب ابو دجانہ نے نا جنہوں نے نبی علیہ السلام نے تلوار عطا فرمائی تھی، نہایت بہادر تھے، زبیر کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ابو دجانہ کو تلوار عطا فرمائی تو میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ تلوار اسے عطا کر دی گئی، مجھے نہیں دی گئی، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا۔ پھر میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کہ میرا یہ ابو دجانہ کرتے کیا ہیں، کیا کمال دکھاتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں میں نا ان کے پیچھے پیچھے ان کی میں نا جنگ لڑائی دیکھنے کے لیے کہ کیسے وہ تلوار کا حق ادا کرتے ہیں، تو میں نے نا ان کا تعاقب کیا۔ کہتے ہیں انہوں نے نا سرخ رومال باندھا اور جس جانب رخ کرتے مشرقین کی صفوں کو چیرتے چلے جاتے، انہوں نے تو مشرقین کے چھکے چھڑا دیے، سامنے جو کافر آتا گرجتا ہوا آیا، جو بھی آیا تو وہ مارا گیا۔ ہاں جی، جو کافر ابو دجانہ کے قریب آتا پھڑک جاتا، یعنی کہ قتل پر قتل ہو رہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک کافر ہے وہ بڑا گرجتا ہے اور مسلمانوں کو مار رہا ہے، تو میں نے خواہش کی کہ اس کافر جو بڑی بہادری کا اظہار کر رہا ہے اور ابو دجانہ کا آمنا سامنا ہو جائے، اور ہوا ایسے ہی، ہلکا ہلکا آتے آتے دونوں اپنے نا قریب ہو گئے۔ پھر میں دیکھوں کہ ابو دجانہ کتنا بہادر ہے، ادھر بھی بہادر ہے کافر، یہ بھی ہوا یہ چند ہی لمحوں کے بعد وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ ہی گئے، ادھر کافروں نے بھی مسلمان کو شہید کیا اور یہ بھی، وہ ایک دم ایک دوسرے پر نا شیر کی طرح جھپٹ پڑے۔ مشرک نے ابو دجانہ پر تاک کر وار کیا، جنہوں نے اپنی ڈال پر روک لیا اور اس کی تلوار نا ان کی ڈال میں پھنس گئی ابو دجانہ کی۔ پھر ابو دجانہ نے ایسا وار کیا کہ اسے ختم ہی کر ڈالا۔ ہاں جی، اور جنگ احد میں ایک مشرک مسلمانوں پر حملہ کرتا ہوا نکلا اور کہنے لگا مسلمان اس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں جس طرح بھیڑیں ذبح کرنے کے لیے اکٹھی کر دی جاتی ہیں، یعنی کہ یہ تو میرے لیے توبہ نعوذ باللہ قربانی کے جانور ہے، صحابہ کو کہہ رہا ہے میں نے ذبح کر دوں گا۔ پھر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں ایک آدمی اس شخص کا انتظار کر رہا ہے جس نے یہ بات کہی، اس نے سر پر نہ لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی۔ میں اپنی جگہ سے چل پڑا حتیٰ کہ اس مسلمان جنگجو کے پیچھے ہو لیا۔ میں اپنی نظروں سے مسلمان اور کافر دونوں کو ٹٹولنے لگا، جس نے یہ کہا تھا نا کہ یہ تو میرے سامنے قربانی کے جانور ہیں، توبہ نعوذ باللہ، صحابہ اکرام۔ پھر میں نے دیکھا کہ مشرک جسمانی حیثیت اور اسلحے کی قوت کے اعتبار سے مسلمان پر بھاری ہیں،
میں ان دونوں کے مقابلے کا انتظار کرنے لگا. یہ کعب صاحب بھی فرما رہے ہیں. جب وہ دونوں آپس میں ٹکرائے تو مسلمان نے اس کی گردن پر اتنے زور سے تلوار ماری کہ اس کے جسم کو 2 حصوں میں چیرتی ہوئی نکل گئی. اس کے جسم کا آدھا ایک طرف لڑک گیا اور دوسرا حصہ دوسری طرف سے گر پڑا. پھر مسلمان نے نا اپنے ایسے ٹوپی اتاری لوہے کی, ایسے میری طرف مسکرا کر دیکھا تو وہ بدھ جانا تھا جی, اور کہتے کیسی رہی, مسکرا کر کہنے لگے کیسا فرقہ ہے جی, کیسا نظارہ تھا, میں بدھ جانا ہوں. کہا میں بدھ جانا ہوں, کیسا نظارہ تھا. یعنی کہ وہ ان کو کہہ رہے ہیں, یعنی کہ سیدنا زبیر فرماتے ہیں ابو دجانہ جو ہے نا صفوں کو چیرتے چلے جا رہے تھے. جو کافر سامنے آ جاتا اس کی لاش زمین پر تڑپتی نظر آتی, کشتوں کے پشتے لگاتے جا رہے تھے. اچانک نا اس کے سامنے ہند آ گئی, ابو دجانہ کے سامنے ہے جی. تو ابو دجانہ نے فوراً ہاتھ روک لیا. ایک روایت میں ہے کہ ہند چیخ پڑی, کفار کو آواز دی میری مدد کے لیے آؤ, یہ دیکھو میرے سامنے مسلمان آ گیا ہے. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا, کوئی مدد کے لیے نہ پہنچا. ابو دجانہ نے اسے کچھ نہیں کہا, خاموشی سے آگے ہو گئی. تو کہتے ہیں پھر میری ملاقات زبیر کہتے ہیں ابو دجانہ سے ہوئی تو میں نے پوچھا کہ ہند پر قابو پانے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ کوئی معقول وجہ میرے سامنے نہیں آئی. تو وہ تو بڑی بھڑکا رہی تھی, بڑی فوش قسم شعر و شاعری کر رہی تھی, اس کو تو ٹکانے لگا دینا چاہیے تھا. تو اس نے مدد کے لیے پکارا بھی تھا. تو اس نے کہا کہ میں نے نا جب اس کی طرف لپکا تو میں اسے مرد سمجھا تھا, میں وار کرنے لگا, جب وہ چیخی ہے نا واہ ویلا اس نے کیا تو میں نے کہا یہ تو خاتون کی آواز ہے. تو جب میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار کو عورت کے خون سے آلودہ ہونا گوارا نہیں کہ میں اتنی کمزور عورت کو اتنی اس تلوار سے ماروں. ویسے بھی ایمان تھا نا جن کے مقدروں میں, تو بعد میں انہوں نے ایمان ہی لانا تھا. لو جی, کل انشاءاللہ تعالی اگلا ہم حضرت حمزہ کی شہادت جو ہے نا وہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.